لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. اللہ نے ہمارے اوپر انعام کیا، ہم سب کو عید الاضحیٰ کا دن دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ پاک ہر کسی کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے. اللہ پاک ہر کسی کے لیے بہتری کے فیصلے فرمائے. اللہ پاک ہمارے ملک کے لیے رحمتوں کے برکتوں کے فیصلے فرمائے. اس موقع پر ہم عید سے فارغ ہو کر جا کر اپنے اپنے مقامات پر قربانیاں کریں گے، اور قربانی بہت بڑا عمل ہے. پیغمبر علیہ السلام نے اس کو کیا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کیا. اللہ نے قرآن پاک کے اندر اس کا حکم دیا، اور نبی علیہ السلام نے 10 سال مدینہ طیبہ کے اندر قربانی والا عمل کیا. لیکن یاد رکھیے، عمل وہی قابل قبول ہوگا، اللہ اسی نیکی کو قبول کرتے ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو. دیکھو، اچھی جگہ پر رہنے والا بھی کوئی اپنی طرف سے بات کہے یا اپنی طرف سے کوئی کام کرے تو وہ بھی قابل قبول نہیں، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہ ہو. ہمارے پیغمبر علیہ السلام جب آئے تو لوگ فرا جانور کرتے تھے، عطیرہ جانور کیا کرتے تھے. فرا جانور اس جانور کو کہتے ہیں کہ جو پہلا جانور کا بچہ ہوتا وہ بتوں کے نام کا ذبح کرتے تھے، اس کو فرا جانور کہتے تھے. اور عطیرہ جانور رجب کے مہینے میں لوگوں نے بنایا ہوا تھا کہ رجب کے مہینے میں جانور ذبح کریں گے، قربان کریں گے. ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے آ کر منع فرمایا، نہ فرا کر سکتے ہو، نہ عطیرہ جانور کر سکتے ہو. یہ کنہوں نے عمل بنایا تھا؟ جو مکہ میں رہتے تھے، مدینہ میں رہتے تھے. مکہ اور مدینہ میں رہنے والے بھی اگر اپنی طرف سے کوئی کام کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے ہیں، اللہ اس کو بھی قبول نہیں کرتا. دیکھ لو، احادیث کی کتابیں اٹھا کر ہمارے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے صحابہ کرام جن کو کہا جاتا ہے، انہیں کے اندر اہل بیت بھی شامل ہیں. انبیاء کی جماعت کے بعد دنیا کے اندر سب سے بلند جماعت وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. ہمارے پیغمبر علیہ السلام عید نماز پڑھا کر آ رہے تھے اور گھر میں گوشت پکنے کی خوشبو آئی. فرمایا، یہ گوشت کہاں سے لیا؟ صحابی کہتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام، میں نے عید نماز پڑھنے سے پہلے اپنا قربانی کا جانور ذبح کر دیا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے تیری قربانی قبول نہیں کی. حالانکہ پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا ہے، صحابی ہے، مدینہ طیبہ میں رہنے والا ہے، حالانکہ عید والا
السلام کے الفاظ سے ہٹ کر ہو. بخاری شریف پڑھ کر دیکھو, ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے دعا یاد کروائی, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس نے یاد کر کے دعا سنائی, اس نے نبی کی جگہ پر رسول لگا لیا. حالانکہ